السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، جو روایتیں نصف شعبان کے سلسلے میں آئی ہیں کہ نصف شعبان کی جو رات ہے وہ کتنی باعظمت ہے۔ اصل میں اب ایک شبہہ یہ ہے کہ نصف شعبان کی جو رات ہے وہ رات کتنی باعظمت، کتنی بابرکت ہے، اس کی عظمت و برکت اس باب میں امام ترمذی ذکر کریں گے، حدیث اس کی عظمت پر لے کر آئیں گے۔ لیکن ایک سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہو جائے گا کہ گفتگو چل رہی تھی ابواب الصوم کی، تو نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی عظمت کا ذکر باب سے تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ابواب الصوم میں اس باب کو رکھنا امام ترمذی کا یہ کیسے درست ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ امام ترمذی نے نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کا جو باب اور اس کی عظمت و رفعت کا جو باب بیان کیا یہاں پر، یہ عظمت و رفعت بیان کرنے سے مقصد امام ترمذی کا یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اتنی باعظمت رات ہے یہ، تو اس رات میں قیام کرنا چاہیے، اس رات میں دعائیں مانگنا چاہیے، اس رات میں ذکر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ذکر کرنا چاہیے۔ اور یہ ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ماہ شعبان کی عظمت اور اس کی تعظیم کے لیے، اس کے استقبال کے لیے وہ آدمی روزہ رکھے جو آدمی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ کرے، تو استقبال رمضان کرنا یہ بہتر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو جب ماہ شعبان میں اس رات کو یہ عظمت حاصل ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس رات میں ورد کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، قیام کرنا چاہیے، یہ سارے کام کرنا چاہیے۔ اور یہ سارے کام یہ ماہ شعبان کا استقبال بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماہ شعبان میں آدمی عبادتیں زیادہ کرتا ہے، اسے ماہ شعبان کا ہر لمحہ کو وہ فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسرے کسی وقت کو حاصل نہیں ہے، تو وہاں پر ان فضیلتوں کے پیش نظر آدمی عبادتیں کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ تو اب ماہ شعبان کی جب 15ویں شب کو وہ عظمتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں، تو اس میں بھی قیام کرنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ اس دن میں اگر روزہ رکھ لے اس کی عظمت کے پیش نظر، تو یہ روزہ رکھنا بھی یہ ماہ رمضان کا استقبال ہوگا۔ اس لیے امام ترمذی نے ماہ شعبان کی 15ویں شب کی عظمت و رفعت کے تعلق سے یہاں پر باب رکھ دیا، ورنہ تو اگر اس طریقے سے مناسبت بیان نہ کی جائے تو اس باب کو ابواب الصوم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لہذا سمجھ میں آ گیا کہ با عظمت اور با برکت جو اوقات ہیں ان کی تعظیم کرنا چاہیے، اور ان کی تعظیم یہی ہے کہ اس میں عبادتیں، چاہے وہ بدنی عبادتیں ہوں چاہے مالی عبادتیں ہوں، ان میں عبادتیں بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ لہذا اگر کوئی شخص
باعظمت اور بابرکت شب میں قیام کرتا ہے یا اس کے دن میں روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات۔ ایسا کوئی بھی کام جو شریعت اس کے منافی نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کے خلاف جو کام نہ ہو، ایسا کوئی بھی کام کرنا اس میں درست ہوگا اور صحیح ہوگا۔ لہذا قیام بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور لوگوں کی طرف چشم رحمت فرماتا ہے کہ لوگ مانگنے والے ہوں تو اس سے مانگے اور وہ اسے دے، جیسے کہ روایتوں میں آیا ہے۔ تو اس میں تمام تر اذکار ورد وغیرہ کرنا چاہیے اور وہ سارے کام کرنا چاہیے جو کام شریعت کے مخالف نہ ہو۔ لہذا اس باعظمت رات کی تعظیم کے خاطر اگر کسی شخص نے چراغ بھی اگر جلا دیا تو چراغ جلانا یہ بدعت اور ناجائز نہیں ہوگا، چراغ جلانا یہ جائز ہوگا۔ عظمت کے خاطر چراغا کرنا یہ جائز ہے، جیسے کہ ربیع الاول شریف کی عظمت کے خاطر چراغا کرنا تمام ائمہ نے جائز قرار دیا۔ تو اس شعبان کی ماہ شعبان کی 15ویں شب کو چراغا کر دیا جائے یا جو بھی موافق شریعت کام ہو وہ اس کے عظمت کے لیے کیا جائے تو اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ ہاں ایسے کام کرنا کہ جیسے پٹاخے چھوڑنا ہے جو شریعت جس کے منافی ہے، مخالف ہے، شریعت جس کی اجازت عام دنوں میں نہیں دیتی، تو خاص ایسے موقع پر باعظمت رات میں پٹاخے چھوڑنے کی اجازت شریعت کیسے دے گی؟ تو یہ سارے کام جو دیگر ایام میں ممنوع ہے وہ اس رات میں بھی بدرجہ اولا ممنوع رہیں گے۔ لہذا کھیل کود وغیرہ، جیسے کہ ہمارے یہاں پر لوگوں نے شب بیداری کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ پوری رات جگنا، شور شرابہ کر کے گھومنا، بائک لے کے شہر میں دوڑانا اور جگہ جگہ درگاہوں پر حاضری دینا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کولڈ ڈرنک کی بوتلیں لے کے جاتے ہیں مسجدوں میں۔ چلیے خیر، وہ تو اپنی راحت کے لیے لے کے جا رہے ہیں، وہ جانے، لیکن یہ جو فالتو نوجوان گھومتے ہیں کہ پوری رات بکواسے کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، گاڑیاں گھما رہے ہیں، یہ سب جو لہو و لعب کے ادوات ہیں، سامان ہیں، یہ سب ناجائز ہوں گے۔ جیسے کہ دیگر ایام میں ناجائز تضییع اوقات ہے، ایسے یہاں پر بدرجہ اولا ناجائز ہو۔ ارے درگاہ پہ تو جاتے ہیں لیکن درگاہ کے علاوہ دوسری چیزیں، میں نے تو ایک ہی بات کہی، شریعت جس کی اجازت دیتی ہے وہ سارے کام اس رات میں مستحب ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور شریعت جس کے منافی ہے اس رات میں وہ بدرجہ اتم ممنوع رہیں گے۔ لہذا روزہ بھی رکھے، شعبان کے دن میں روزہ بھی رکھے، روزہ رکھے گا تو یہ گویا کہ ماہ رمضان کا استقبال بھی ہوگا۔ اس جہت سے اس باب کو ابواب الصوم سے مطابقت ہوگی، ورنہ اس باب کو ابواب الصوم سے مطابقت حاصل نہیں ہو پائے۔ اب دیکھیے پڑھتے ہیں، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ حدیث پاک سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان میں جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے، تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ شعبان کی رات میں یا بابرکت راتوں میں اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنا چاہیے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو کہ شعبان کی نصف شعبان کی شب یعنی 15ویں شب کے تعلق سے جو آئی ہے۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا یزید بن ہارون، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ہارون نے، انہوں نے کہا حدثنا حجاج ابن ارطاطہ عن یحیی ابن ابی کثیر، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حجاج ابن ارطاط نے، وہ روایت کرتے ہیں یحیی ابن ابی کثیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عروہ
حضرت عروہ ابن زبیر سے. دھیان سے دیکھیے اس سند کے اندر یہ ہے کہ حجاج بن ارطاط نے روایت کی یحییٰ ابن کثیر سے، یحییٰ ابن ابی کثیر سے، اور یحییٰ ابن ابی کثیر نے روایت کی ہے عروہ سے. دھیان رکھیے، اور روایت عن فلاں کر کے ہے نا یہ. اور حدیث معنعن سند جو معنعن ہوتی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سماع حاصل ہے. کیا حاصل ہے؟ سماع حاصل ہے. اور یہاں پر عن کے ذریعے سے سند کو بیان کیا گیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ غالباً اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجاج ابن ارطاط نے یحییٰ ابن ابی کثیر سے سنا اور انہوں نے حضرت عروہ ابن زبیر سے سنا. جبکہ امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے اس کے تعلق سے یہ ذکر کیا ہے کہ حجاج ابن ارطاط کو یحییٰ ابن ابی کثیر سے سماع حاصل نہیں ہے، اور یحییٰ ابن ابی کثیر کو بھی عروہ سے سماع حاصل نہیں ہے، اور اس سند سے یہی معلوم ہوتا ہے. تو اس بنا پر امام ترمذی فرمائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. لیکن حدیث کو ضعیف قرار دینے کی بنا پر کوئی غیر مقلد یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو امور شرعیہ، امور مستحسنہ جو جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا وہ ماہ شعبان میں کرنا ممنوع ہو جائے. یہ نہیں کہا جا سکتا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث اپنی سند کی بنا پر ضعیف ہے، اپنے متن کی بنا پر نہیں، سند کی بنا پر ضعف آیا ہے. تو ہم اسی مفہوم کی دوسری حدیث دیکھتے ہیں. تو امام مسلم نے ایک لمبی حدیث اسی مفہوم کی، اور حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے وہ بھی حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے، اور مفہوم یہی ہے حدیث کا، اور اس میں واقعہ بھی ایک لمبے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. آپ نے بھی مشکات شریف کے اندر وہی حدیث جو امام مسلم نے ذکر کی وہ آپ نے مشکات میں پڑھی ہوگی، جس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر مبارک پر استراحت پذیر تھے. اچانک رات میں سرکار اٹھے اور باہر نکلے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھر ادھر ہاتھ سے ٹٹولا، سرکار نظر نہیں آئے. تو ان کے ذہن میں بتقاضۂ کیا کہیں، بتقاضۂ بشریت کہو یا یہ کہو کہ ایک ہن ناقصات العقل والدین جو سرکار نے فرمایا، اس کے پیش نظر ان کے ذہن میں آیا کہ باری تو میری ہے کہ شاید سرکار کہیں کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. یہ ان کے ذہن میں آیا، عورت کے نقصان عقل کے تقاضے کے پیش نظر یہ ان کے ذہن میں آیا، اور اچانک پھر وہ نکلی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنی حساس ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ جیسی ایک نہایتی باعمل باعلم شخصیت ہونے کے باوجود یہ تقاضا ان کے اندر بھی اس تقاضے کی بنا پر یہ بات پیدا ہوئی، اور انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ اس بنا پر یا رسول اللہ میرے ذہن میں یہ بات آئی. اس سے ایک بات تو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ عورت نہایت ہی حساس ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر سے متعلق ایسی باتیں بالکل تصور بھی نہیں کرتی کہ وہ اس کا شوہر کسی اور کے پاس اس کا حق مار کر چلا جائے. یہ عورت بالکل پسند نہیں کرتی ہے. سمجھے نہیں؟ تو عورتوں کے معاملے میں حساس آپ بھی بنیے. مرد بڑے بے حس ہو رہے ہیں اس زمانے میں. عورت تو حساس ہے آج بھی، مرد بے حس ہو رہے ہیں. اپنی عورتوں کو چھوڑ چھوڑ کر مہینوں کے لیے دور چلے جاتے ہیں، سالوں کے لیے دور چلے جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ بے حس ہو رہے ہیں. انہیں چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد کریں کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں 4 مہینے سے زیادہ مردوں کو، غازیوں کو جو کہ جہاد کے لیے جاتے تھے، ان کو بھی منع فرما دیا کہ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتے. اس لیے جو باہر رہنے والے ہیں انہیں حساس بننا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو حساس بننے کی ضرورت نہیں ہے، حساس کا ذہن ضرور رکھیے. ٹھیک ہے؟ ہاں چلیے خیر. فخرج تو حضرت عائشہ سے مروی ہے، قالت انہوں نے کہا فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ بتا رہا تھا کہ امام مسلم نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے.
تو اب امام مسلم نے اس سند سے ذکر نہیں کیے، یاد رکھیے۔ اس لیے اگر نصف شعبان سے متعلق جو امور مستحسنہ ہم نے ذکر کیے اس پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، سمجھے نہیں؟ ایک حدیث قوی بھی ہے جس کو امام مسلم نے ذکر کیا اور مفہوم یہی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے۔ اس سند میں یہاں پر امام ترمذی نے جو ذکر کیا یہاں پر راویوں کی وجہ سے ضعف آیا ہے۔ انا عائشہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے، قالت، انہوں نے کہا، فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پایا، اور رات سے مراد وہ نصف شعبان ہی کی رات ہے۔ فخرج تو بتقاضے ہننا ناقصات العقل والدین، نبی کریم کے اس فرمان کے مصداق اور اس کی تصدیق کے تقاضے کے پیش نظر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے فوراً نکلی، دیکھا کہاں ہے۔ فخرج تو فرماتی ہیں کہ میں نکلی، فاذا ہوا بالبقیع، اچانک دیکھا کہ سرکار تو جنت البقیع میں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے ٹھیک پورب میں، جدھر سرکار کے قدم مبارک ہیں اس سے ٹھیک پورب میں تقریباً میرا خیال ہوگا لگ بھگ 150 یا 200 میٹر دوری پر جنت البقیع شروع ہو جاتا ہے۔ تو سرکار جنت البقیع میں تشریف فرماتے، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنْتِ تَخَافِينَ، سرکار حضرت عائشہ کی جو نکل کر آئیں تلاش کر رہی تھی، دوسری روایتوں میں تو اور بھی ہے کہ کبھی کسی حجرہ مبارکہ کو دیکھا، کبھی کسی حجرہ مبارکہ کو دیکھا کہ کہیں پر ہے ہی نہیں، تو دیکھا کہ جنت البقیع میں اچانک ایک پرچھائی سی نظر آئی، تو دیکھا کہ سرکار ہی ہے۔ پھر اس روایت میں آپ نے مشکات میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ یہ دیکھ کر کے سرکار ہی ہے، ان کے دل کو تو اطمینان ہو گیا کہیں دوسری جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھ کر کے سرکار پہچان نہ جائیں تو اس کے لیے فوراً اپنے کمرے کے لیے روانہ ہو گئی، اور سرکار پیچھے پیچھے تشریف لا رہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا مشکات میں؟ ہاں، وہ پوری حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سرکار سمجھ گئے کہ یہ کیوں نکل کر آئی ہیں اور کیوں دیکھ رہی ہیں یہ۔ سرکار نے فرمایا، اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول آپ پر ظلم کریں گے؟ سرکار نے یہ فوراً پوچھا، یعنی حق تمہارا، باری تمہاری، کیا دوسرے کے کسی کے یہاں چلے جائیں گے؟ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہوا؟ قلت، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو اندیشہ نہیں ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ظلم ہوگا، نہیں، یہ تو یقین ہے کہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن بتقاضۂ نسوانیت میرے ذہن میں یہ بات آئی۔ فرمایا، قلت یا رسول اللہ ظننت، تو میرا خیال ہوا، انک اتیتا بعض نسائک، کہ شاید آپ اپنی کسی اور بیوی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے۔ فقال ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف، تو سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نصف شعبان کی شب میں اپنی تجلیاں، خصوصی تجلیاں فرماتا ہے، خصوصی جلوے ڈالتا ہے، الی سماء الدنیا، سماء دنیا کی طرف نزول تجلی فرماتا ہے سماء دنیا کی طرف۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، تو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اتنی قبیلہ بنی کلب کا ذکر بالخصوص یہاں پر اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ میں اس قبیلے سے زیادہ بکریاں کسی قبیلے کے پاس نہیں تھی، تو کثرت بیان کرنا مقصد ہے، یاد رکھیے۔ اس سے یہ مقصد، اس سے تحدید مقصود نہیں ہے کہ ان کے بالوں سے زیادہ، مطلقاً کثرت بیان کرنا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اب بکریوں کے بال آپ گنیے کتنے ہیں؟ فرماتے ہیں وفی الباب، اس باب میں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی حدیث مروی ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ لا نعرفہ الا من هذا الوجه، حضرت عائشہ کی جو حدیث گزری اس کو ہم اسی طریق سے جانتے ہیں۔ کون سے طریق سے؟ من حدیث الحجاج، حجاج کے طریق کی جو حدیث ہے اسی حدیث حجاج سے ہی کے طریق سے ہی ہم جانتے ہیں۔ وسمعت محمد، اور میں نے امام بخاری محمد ابن اسماعیل کو سنا ہے، یقول، وہ کہتے ہیں، یضعف هذا الحدیث، یہ حدیث ضعیف ہے،
وقال یحییٰ ابن ابی کثیر، اور انہوں نے کہا کہ یحییٰ ابن ابی کثیر لم یسمع من عروہ، ان کو عروہ سے سماع حاصل نہیں ہے نا۔ قال محمد، اور امام بخاری نے یہ بھی کہا والحجاج لم یسمع من یحییٰ ابن ابی کثیر، حجاج نے بھی یحییٰ ابن کثیر سے سماع نہیں کیا ہے، ان کو بھی سماع حاصل نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ حدیث میں عن فلاں کر کے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے سماع ہو، اور سماع حاصل ہے نہیں، اس لیے اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا۔